الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله احکام نکاح سلسلہ 4 میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نکاح کی شرائط پر کلام کریں گے۔ نکاح کی 8 شرائط ہیں۔ نکاح کی پہلی شرط ہے عاقل ہونا، یعنی اگر کوئی شخص پاگل ہے یا ایسا نابالغ بچہ ہے جو ناسمجھ ہے تو وہ اپنا از خود نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ مجنون یعنی پاگل شخص اور نابالغ ناسمجھ بچہ جو ہوتا ہے اس کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے۔ اگر ولی نے اس کا نکاح کیا، ولی نے اس کی طرف سے ایجاب و قبول کیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا، وگرنہ از خود انہوں نے ایجاب و قبول کیا تو چونکہ یہ عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھتے جائیں، وہ نابالغ بچہ جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ اور پاگل، ان دونوں کا نکاح کے معاملے میں ایک ہی حکم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اپنا از خود نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کی دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہوگا اور اپنا خود سے اب وہ ایجاب و قبول کرتا ہے تو شریعت کے نزدیک اس کا نکاح ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہوا تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو وہ ناسمجھ نہیں ہے، سمجھ والا ہے، جانتا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، چیزوں کی تمیز رکھتا ہے، لیکن ہے نابالغ، تو ایسے نابالغ بچے نے اپنا اگر از خود نکاح کیا، از خود اسے ایجاب و قبول کیا تو اس کا نکاح معلق ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا ولی کی اجازت پر، کہ اس کے ولی نے اگر تو اس نکاح کو لازم قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر اس کے ولی کو جیسے ہی پتہ چلا اور اسے رد کر دیا تو وہ جو موقوف نکاح تھا وہ رد ہو جائے گا، اور اس نابالغ بچے کا ایجاب و قبول کرنا اس کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ نکاح کی تیسری شرط ہے گواہوں کا موجود ہونا۔ اب گواہ موجود ہوں گے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے گا تو ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر شریعت کے مطلوبہ گواہ وہاں موجود نہ ہوئے تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ گواہ کم از کم 2 مرد ہونے چاہیے جو کہ بالغ ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں، اور ان سب گواہوں نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے ہوں اور وہ ان الفاظ سے نکاح ہونا سمجھتے بھی ہوں، یعنی ان کو معلوم ہو کہ یہ الفاظ نکاح کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ان کی زبان اور ملک کی ہے، اس ملک کے اندر کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اب ان کے سامنے نکاح کے کوئی الفاظ بولتا ہے تو آیا یہاں پر اب گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تو نکاح کے اندر کم از کم 2 مرد ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، جن کی شرائط بتا دی گئی کہ اگر ان میں مذکورہ شرائط پائی گئی تو نکاح ہوگا، وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ عورت اہل کتاب والا ہی عقیدہ رکھتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عقیدہ اہل کتاب سے بھی ہٹ کر یا تو نیچے عقیدے کی طرف جا چکا ہو یا پھر ظاہری عقیدہ وہ رکھتی ہو، تو اب اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ خود کو عیسائیہ یا یہودیہ کہتی ہو۔ ہاں، عیسائیہ یہودیہ عقائد کی حامل ہو، اب اسے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے فسادات کی وجہ بن سکتا ہے۔ کہ مسلمان شخص اگر مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہے تو یہاں پر گواہ بھی مسلمان ہونا شرط ہے، اگر یہاں پر گواہ مسلمان نہ ہوئے تو بھی نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مسلمان شخص اہل کتاب میں سے کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے، عیسائیہ سے نکاح کر رہا ہے یا یہودیہ عورت سے نکاح کر رہا ہے، تو ان کے نکاح میں گواہ مسلمان ہونا شرط نہیں، بلکہ ذمی کافر بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح گواہوں کی گواہی کے لیے یہ بھی ایک بات ضروری ہے کہ ان کے نزدیک یہ تعیین ہو کہ کس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے، جس عورت کا نام لیا جا رہا ہے عورت کون ہے، یا تو وہ سامنے موجود ہو، اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، یا اس کا اس طرح سے نام لیا جائے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ فلاں عورت ہے۔ یعنی گواہوں کی گواہی کے لیے بھی منکوحہ کی جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی تعیین ہونا، اس کا معین ہونا
ضروری ہے، وگرنہ تعین نہ پائی گئی، گواہوں کو معلوم نہ ہوا کہ کس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی نکاح کی چونکہ شرط پائی نہ گئی تو نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کی چوتھی شرط ہے ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا۔ جو ایجاب و قبول کیے جا رہے ہیں وہ ایک ہی مجلس میں ہو۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ہمارے یہاں آج کل آن لائن نکاح کیا جاتا ہے، لڑکا کسی اور جگہ پر موجود ہوتا ہے، لڑکی کسی اور جگہ پر موجود ہوتی ہے، گواہ پتہ نہیں وہاں پر ان میں سے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن بسا اوقات گواہ بھی کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، وہ فون پر ہی آن لائن ہی نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا لڑکی ایک مجلس میں ہو، میں نے یہ کہا ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہو۔ تو آن لائن اگر نکاح کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی وہاں بیٹھ کر ایجاب کر رہی ہے اور لڑکا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر قبول کر رہا ہے، تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسے نکاح ہو سکتا ہے آن لائن میں بھی کہ لڑکی یا لڑکے میں سے کوئی ایک کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کر دے جو دوسرے کے پاس موجود ہو۔ بالفرض لڑکی نے کسی ایک شخص کو اپنا وکیل مقرر کر دیا جو لڑکے کے پاس موجود تھا، اب وہ وکیل لڑکے کے پاس موجود ہے، لڑکی نے اس کو اپنا نکاح کا وکیل کر دیا کہ میرا اس لڑکے سے نکاح کروا دو، میں نے تمہیں وکالت دی اس بات کی۔ اب وہ شخص وہاں پر گواہوں کے سامنے اسے ایجاب و قبول کر لیتا ہے اپنی موکلہ کی طرف سے، تو ان کا اب نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہے، ایجاب و قبول ایک مقام پر ہو رہے ہیں، ایک مجلس میں ہو رہے ہیں۔ اگر مجلس بدلی ایجاب و قبول کی تو ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں مسئلہ بہت عام ہے، اس کا حل میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اگر یہ حل اپنایا جائے تو آن لائن نکاح میں بھی حرج نہیں، اگر یہ حل نہیں اپنایا جاتا اور اسی طرح وہ نکاح کیا جاتا ہے جس طرح سے چل رہا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایجاب و قبول کا چونکہ ایک مجلس ہونا ضروری ہے، تو ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح لڑکا لڑکی ایک مجلس میں موجود تھے، انہوں نے ایجاب و قبول کرنا تھا، یا ان کے ولی وہاں پر موجود تھے، یا ان کے وکیل وہاں پر موجود تھے، یا لڑکے کے پاس لڑکی کا وکیل موجود تھا، یا اس کی برعکس صورت، تو ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے قبول کرنے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، یا پھر پہلے نے ایجاب کیا اور دوسرے نے بھی قبول نہیں کیا تھا کہ ایجاب کرنے والا ہی وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب چونکہ یہ کھڑا ہو گیا مجلس سے، تو کھڑے ہونے سے بھی مجلس بدل جاتی ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے نکاح کیا تو یہ بھی چلنے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سواری پر نکاح کیا تو سواری پر بھی مجلس بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے مجلس تبدیل ہو جاتی ہے، اور مجلس تبدیل کرتے کرتے نکاح کیا، ایجاب و قبول کیا، تو چونکہ مجلس ایک نہیں ہوگی تو لہذا نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانے کی مجلس تھی تو اس میں ایک ایجاب ہوا، ساتھ ہی مجلس تبدیل ہوگی اور علم کی مجلس لگ گئی، تو اب چونکہ مجلس بدل گئی ہے، اس میں جا کے قبول کر رہا ہے دوسرا، تو اب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ کہ ان دونوں ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا یہ شرط تھا، اب شرط نہ پائی گئی تو مشروط یعنی نکاح بھی نہیں پایا جائے گا۔ کہ اذا وجد الشرط وجد المشروط، جب شرط پائی جائے تو ہی مشروط پایا جاتا ہے، کیونکہ شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی نہ پایا جائے گا۔